الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد أما بعد. ابنائے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، اس وقت میں آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. جو ذمہ داری مجھے دی گئی یا جو منصب اور عہدہ آج کے اس نشست میں مجھے عطا کیا گیا، اس کا سب سے پہلے تو میں اہل نہیں. مجھ سے زیادہ لائق و فائق قابل آپ سامعین میں علماء موجود ہیں. انتہائی افسوس ہوا کل ہمارے جمعیت ابنائے قدیم کے سیکریٹری نے یہ کہا کہ 4 پلروں کے بعد 5واں پلر عبدالغفور ہے. تو اس موقع پر مجھے یہ کلمات یاد آ گئے: اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون وجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. دیکھیے، صدارت کی حیثیت سے 2 چند باتیں میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. سب سے پہلے عبدالباری مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے. وقت کی اہمیت اور اس کی پابندی کے حوالے سے نہایت ہی قیمتی باتیں آپ نے بیان کیں. خوب مواد فراہم کیا. وقت کے موضوع پر وقت کی ضرورت تھی کہ وقت پر کہا جائے، لہذا شیخ نے اس کا حق ادا کر دیا. اس سے متعلق بہت سی اہم باتیں بیان کی ہیں. بعدہ شفیق عالم صاحب تشریف لائے. تنظیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی، لیکن اس میں ایک بات اگر یہ آ جاتی تو زیادہ معاملہ مضبوط اور پختہ ہوتا. بہت ساری شقوں کو، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا، لیکن جو بنیادی چیز تنظیم کے قیام کے لیے ہے وہ امیر کی اطاعت ہے. لہذا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس اصول کے تحت جو بھی امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے. اگر آپ اس کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو تنظیم بہت زیادہ متاثر ہوگی. بہرحال بہت ساری بنیادی باتیں انہوں نے بھی بیان کی. اس کے بعد یوسف جامعی صاحب تشریف لائے. انہوں نے حصول علم، اس کے مقاصد کیا ہوں، اس میں کن کن چیزوں کا لحاظ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سے بڑے جو علماء ہیں ان سے رابطہ رکھا جائے اور اپنے مقام کو جانا اور پہچانا جائے، اس حوالے سے انتہائی مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں انہوں نے بیان کی. بعدہ شیخ عبدالرحیم خرم جامعی تشریف لائے. اہل علم کو انہوں نے اہل علم کی توجہ اس جانب انہوں نے مبذول کرائی کہ علماء کو چاہیے کہ وہ تجارتی میدان میں آگے رہیں. اللہ کے نبی کے اسوے کو بھی انہوں نے پیش کیا اور بہت ساری تجرباتی باتیں بھی انہوں نے رکھی ہمارے سامنے. بعدہ شیخ کا خطاب ہوا ہے، میں اس پر کچھ گفتگو بعد میں کروں گا. اور یہ تو ایسا معاملہ تو یہ نہیں ہے کہ میرے سے بڑے اور اس مجلس کے سب سے زیادہ اہم اور روح رواں جو شیخ رہے ہیں ان کے خطاب پر میں کچھ تبصرہ کروں. لہذا اس پر یقیناً میں میرے جو احساسات ہیں اس کا میں تذکرہ ضرور کروں گا. بعدہ سمیع اللہ صاحب درمیان میں وقفے کے درمیان تشریف لائے. انہوں نے بہت ساری اہم باتیں بیان کی. ابتدائی حصہ میں نہیں سن سکا، لیکن اختتامی جو ان کا حصہ تھا اس کو میں نے سنا ہے. تمام باتوں میں انتہائی اہم بات موجودہ فتنوں سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ہم ابنا کو انہوں نے جو دی ہے، جو مجھے بہت اچھی لگی اور بہت زیادہ دل کو بھائی ہے، وہ یہ ہے کہ حالات کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے جن مقامات کے علماء یا جہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کے حالات میں جو علماء جو فیصلہ صادر کرتے ہیں ان کی جانب سے جو باتیں آتی ہیں اور مستند باتیں اور معتبر اور صحیح باتیں ہوتی ہیں، لہذا اس پر اعتماد کرنا چاہیے. فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین یہ راستہ ہے اور اس کو ہم کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اہم باتیں انہوں نے بتائی. اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا امانت علمیہ کے حوالے سے، اور موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے. بہت اچھی باتیں، بہت ہی پیارے اسلوب میں انہوں نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. آخر بات جو شیخ کے حوالے سے مجھے کہنی وہ یہ کہ شیخ کے دونوں خطابات کو سننے کے بعد میرا اپنا احساس وہ یہ ہے کہ مجھے نقص کی موجودگی کا احساس ہوا ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ابنا کو ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم شیخ مالیگاؤں سے کن کو بلا دیں عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کو ہم نے طلب کیا تھا. اس مرتبہ شیخ کو دیکھیے، میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے علاقے میں ایسا ہوا ایک مرتبہ
کہ ہم نے اپنے ہی ابنا اور اہل علم کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ایک پروگرام رکھنا چاہا، تو ہمارے ہی ابنا میں سے ایک دو ایسے بھی جو ہے فارغین تھے جنہوں نے یہ کہا ہمیں اب تربیت کی کیا ضرورت ہے، ہم کیا کریں گے تربیت حاصل کر کے، کون کرے گا ہماری تربیت؟ تو لہذا اصلاح کے سلسلے میں، خاص خود کی اصلاح یا امت کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی طور پر اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ نقص کی موجودگی کا احساس ہمیشہ ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اگر یہ احساس مر گیا تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو نقص کی جو ہے موجودگی، اس کا احساس ہونا چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں معاشرے کی خود کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم خود کو مکمل سمجھنا شروع کر دیں اور معاشرے میں ایسے لوگ پائے جائیں جو ہوں تو ابو جہل لیکن کہا جائے ابو الحکم، تو پھر اب ایسی صورت میں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں برتنا ہے، جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے، جس کو بروئے کار لانا ہے، وہ یہ ہے کہ انذار۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے انذار بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات طیبہ کا جو دعوتی عمل ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں تبشیر غالب ہے، انذار بھی موجود ہے، لیکن آغاز جو ہوا ہے وہ انذار سے ہوا ہے۔ انذار نہیں ہے کہ مطلب کیا؟ انذار ضروری ہے نا کہ بھئی آپ ڈرائیں کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو اس کا انجام بعد میں چل کر کے برا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایمان کی تعریف میں یہ بات شامل ہے نا کہ امید اور خوف دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ امید کس سے جڑی ہے؟ تبشیر سے، اور خوف انذار سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے انذار، یہ جو ہے اس سے آغاز ہمارا ہونا چاہیے۔ شیخ نے آخر میں منکر کے حوالے سے جو باتیں بیان کی، جو نظر آتا ہے اس کو ہم بیان کرنا ہے۔ لہذا شیخ کے خطاب کو سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا، یعنی نقص کی موجودگی کا جو ہے احساس ہوا ہے۔ احساس ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں باتیں بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک موضوع کے تحت چند جو ہے بنیادی باتوں کا تذکرہ کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ یہی صدارت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے بیان کی ہیں، لیکن موضوع کے تحت یہ جو میرا موضوع ہے یا مجھے جو کہنا ہے اس کے حوالے سے دو چند باتیں میں بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، بلکہ ایک جگہ اللہ کا فرمان یہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایمان والے یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو کفار ہیں یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ فقد آذنتہ بالحرب۔ بھئی جو آدمی میرے ولی کو، ظاہری بات ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، واللہ ولی المتقین، اللہ ولی الذین آمنوا، تو ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ نصوص ہیں اس سلسلے میں بہت سارے۔ جب ایمان والوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو ایمان والوں کو اگر کوئی ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربہ۔ تب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، اور اس کے باوجود اللہ کی نصرت نہ آئے، کیوں ایسا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو چیزیں کفار میں ہیں یا کافروں کے پاس ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کافروں کو ناپسند کرتا ہے، اگر وہی اوصاف مسلمانوں میں آ جائیں، وہی کام مسلمان کرنے لگ جائیں، تو پھر اب ایسی صورت میں نصرت کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا یا جو اللہ کی نصرت کا معاملہ، اللہ اس کو روک لیتا ہے، نہیں ہوتی اللہ کی نصرت۔ اس سلسلے میں تمثیلیں بہت ہیں، اشارتاً آپ چلیں مطلب یہ کہ میدان احد کی جانب کیا ہوا تھا؟ 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے جبل الرمات پر مقرر کیا، نصیحت کی اور کہا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اگرچہ کہ ہمیں مکمل کامیابی مل جائے۔ ہوا ایسے کہ کامیابی جب ملی، مال جمع کیا جانے لگا، تو اب ایک اجتہادی خطا ہوئی۔ ذرا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں اور خطائیں ہم کرتے ہیں، اور ایمان کے دعوے پر یا ایمان کے نام پر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نصرت کرے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ جانتے ہیں آپ کتنی جو ہے تکلیفوں کا سامنا ہوا، ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ اس موقع پر
خود حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے مارے جاتے ہیں، بیٹے پکار کر کہتے ہیں یہ میرے باپ ہیں جن پر آپ ہتھیار چلا رہے ہو، جن پر آپ تلوار چلا رہے ہو، ادھر اللہ کے نبی زخمی ہیں، 70 صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، چھوٹی سی ایک خطا ہے۔ مشرکین، کفار، معاندین اسلام بڑی بڑی غلطیاں کریں، وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، آپ مومنین ہیں، دعوی ایمان ہے اور آپ کو عمل کرنا ہے، لہذا ایسی صورت میں اگر وہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں، سرایت کر جائیں اور وہی آپ کام کرنے لگ جاؤ تو اللہ اپنی نصرت کے فیصلے روک لیتا ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کے کفار، مشرکین، یہود جتنے تھے تماموں کے لیے صحابہ کرام کا ایمان اور بعد والوں کے لیے بھی صحابہ کا ایمان معیار ہے، لیکن حال کیا ہے؟ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی۔ دوسری مثال، تفصیل میں جانے کے بھی یہ نہیں ہے، دوسری مثال آپ دیکھیں، مکہ فتح ہو گیا، طائف گئے، وہاں اس کا محاصرہ ہوا، لیکن پھر واپس آنے کے بعد اوطاس گئے، وہاں کی کامیابی ملی۔ جب حنین کو جانے کا وقت آ گیا، پہلے سے دشمنوں نے تیاری کر رکھی تھی، پہنچے وہاں تیروں کی بارش ایسے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے موسلادھار، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سبب بیان کیا ہے، کیا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ دونوں میں فرق دیکھیے، احد میں کیا تھا؟ احد میں معاملہ یہ تھا کہ ظاہر میں غلطی ہوئی تھی، اجتہادی نقصان ہوا۔ یہاں ظاہر تو کچھ نہیں ہے نا، وہ جو غرور کا معاملہ ہے، کثرت کو لے کر کے جو کیفیت ہے قلب کی، وہ اندرونی معاملہ ہے۔ جی شیخ، عجب نفس جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے عجب نفس۔ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت پر تمہیں جب عجب ہوا ہے، نصیب ہے کہ بہت بڑا نقصان تمہیں ہوا۔ تب آپ یہ دیکھیے نصرت کیسے اللہ نے روک لی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی خطا پر نصرت رک گئی، اور یہاں کثرت تعداد کو لے کر کے ذہن میں اور دل میں خیال آ گیا، نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کو روک لیا ہے۔ اس سے بڑی مثال آپ کے علم میں ہے، اہل علم کی زبانی آپ سنتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے آرام فرما رہے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور آ کر کے اپنی حالت بیان کی، اور کیا کہا، جملے کیا استعمال کیے؟ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ میں اگر آپ سے دعا کی درخواست کروں، کیا آپ یہ کہو کہ میں دعا نہیں کروں گا؟ تو پھر اللہ کے نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے تھا نا، نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا۔ اٹھے، چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کے، کیوں؟ دیکھیں آپ، معمولی چیزیں ہیں، جیسا ایمان ہوتا ہے، اس روایت کو بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا۔ ہم صرف مصائب پر بحث کرتے ہیں، لیکن ایمانی قوت کی بنیاد پر وہ حدیث کیا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، نہیں، تمیز کرنا ہے نا، کون جو ہے اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی، وہ کہتے ہیں الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، ہمارے لیے آپ دعا نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیوں؟ یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو سمجھنے کی، وہ کیا؟ اس طرح کی درخواست کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دین پر رہ کر برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ مدد کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نتیجہ ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے جو مثالیں دی وہ کیا؟ شیخ فرما رہے تھے صبح کے درس میں، وہاں کیا مثالیں دی؟ گڑھا کھود کر کے اس میں جو ہے اتارا گیا، اور اس آدھے حصے کو جسد کے اس گڑھے سے بھر دیا گیا، آرا لے کر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور کبھی لوہے کی کنگیاں لے کر کے جسم میں اسے داخل کیا گیا، ہڈی اور گوشت کو دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ پھر آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، آپ نے کہا۔ تب آپ یہ سوچیے، 3 مثالیں بہت کافی ہیں۔ احد کی مثال ہے، اس کے علاوہ حنین کی مثال ہے، اس کے علاوہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، تو مدد کیوں نہیں آتی؟ تو مدد نہ آنے کے، اسی لیے دیکھیے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کسی نوکر چاکر کو ہم رکھنا چاہتے ہیں تو بڑے ہمارے شرائط رہتے ہیں، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ اچھا، اگر وہ کر لے جاتا ہے آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور نوازتے بھی ہیں، اگر وہ نہیں کر پاتا تو آپ یا سوتے خارج کر دیتے ہیں یا تو اسے سزا وغیرہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھی شرائط ہیں، کیا؟ کہ تم اگر دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، آزمائے جاؤ گے۔ کیوں آزمائش ہوتی ہے؟ کوئی صاحب کہیں، کوئی ہمارے ابناء میں سے کوئی ایک کہے، کیوں آزمائش ہوتی ہے؟ پاک کیا جائے۔ سب سے کئی جوابات ہوں گے، بالکل ٹھیک جواب، جی
صدقوا، دعوی ایمان میں سچا کون ہے؟ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں، یہ اپنے دعوے میں ڈٹا رہتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ بھئی دعویٰ تو کر لیا آپ نے، اب ڈٹ کر رہتے ہو کہ نہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ہم کہتے ہیں کیا استقامت، یہ ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں؟ اگر ڈٹ کر کے رہا، اب دیکھیے یہاں سے بشارت، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر کے جگہ لوں گا، اگر وہ ڈٹ گیا اپنے دعوی ایمان میں، بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اب تک مدد نہیں آ رہی تھی نا، مدد کو روک لیا گیا تھا، لیکن اگر آپ ڈٹ گئے ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ عجیب بات یہ دیکھیں آپ، قرآن مجید میں اللہ نے جو انسان کو مزاج دیا، اس مزاج کے تحت اللہ نے بھی گفتگو کی۔ اب یہ 5000 فرشتے، 3000 فرشتے، 1000 فرشتے، کیوں؟ کیا ایک فرشتہ کافی نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے انہی آیتوں کے درمیان کیا، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ تو تم کو خوش کرنے کے لیے بس، وگرنہ ایک ہی کافی ہے۔ ایک کیا، اللہ کا حکم آ جا وہی کافی ہے، لیکن تم کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے کبھی 5000 کی بات کی اور کبھی 3000 کی بات کی، کبھی 1000 کی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ تو لہذا ہم کو اپنے ایمان پر ڈٹنا ہے، حالات چاہے جیسے آئیں۔ کڑا امتحان سب سے انبیاء کا، پھر ایمان میں جو جتنے قوی ہوتے ہیں ان کو ان کی قوت کے اعتبار سے ویسے امتحان لیا جاتا ہے۔ اب میرا خیال تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے علماء میں سے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارا ایمان قوی نہیں ہے، ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ دعوت کے معاملے میں جو اللہ کی سنت ہے آزمانا، طائف گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہوا؟ شریروں نے جو معاملہ کیا، اہل علم کہتے ہیں کہ مکہ کے جو حالات تھے اس سے زیادہ کٹھن حالات آپ کے طائف میں رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ کٹھن جو دن آیا تھا طائف کا۔ لہذا اس موقع پر دیکھیے آزمایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر پہاڑی فرشتہ آ گیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ سنت ہے اللہ رب العالمین کی، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں، جب ہم ڈٹ کر کے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ جب آپ کا ایمان قوی ہو اور اللہ سے تعلق ٹھیک ہو اور آپ ایمان پر ڈٹے رہیں تو عام حالات سے ہٹ کر معجزانہ طور پر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہاں سے مدد آئے گی۔ معجزانہ طور پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، عصا ہے، سوچ نہیں سکتے کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن انا لمدرکون، یقین کا عالم یہ ہے، نتیجے میں ایک راستے بن گئے۔ کبھی آپ یہ دیکھیں نا، جب آپ کا ایمان درست ہو اور قوی ہو اور اللہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہو جائے تو عام حالات سے بٹ کر کے ہٹ کر کے معجزانہ طور پر اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ اللہ کے نبی میدان بدر میں ہیں، یقین کا عالم ہے کہ ابھی جنگ کل ہونے والی ہے، اور ایک دن پہلے آپ کہتے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید کا انتقال۔ عجیب، اتنا یقین ہے۔ اور ہوا بھی یہی نا کہ لڑائی کے بعد جب جائزہ لیا گیا تو جن جن جگہوں کی نبی نے جن اشخاص کے بارے میں نشاندہی کی تھی وہیں وہ پائے گئے، وہیں ان کا انتقال۔ تو اب ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ابھی شیخ نے علم و عمل کے حوالے سے کہا ہے، ہمیں اپنے علم میں اضافہ اور عملی طور پر اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہنا ہے۔ سب سے بڑی بات، شیخ عبد الرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ جب خطاب کر رہے تھے تو اس موقع پر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی۔ وہ کیا بات ہے؟ سب سے بڑی دعوت کردار ہے، کردار سے بڑی دعوت کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ لہذا کردار سب سے بڑی دعوت ہے۔ اس موقع پر ابھی اللہ کے نبی نہیں بنائے گئے تھے جب تجارتی سامان لے کر کے آپ ملک شام گئے ہیں، جو دائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لہذا ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے وہاں جانے کے بعد نبی کا کردار کیا تھا۔ وہ رات کچھ بارش ہو گئی اور وہ جو اناج لے کر کے آپ جو دانہ یا جو کچھ آپ تجارتی سامان لے کر گئے تھے اس میں کچھ چیزیں گیلی تھی، کچھ جو حصہ خشک تھا، دونوں کو الگ کر کے آپ نے رکھا۔ اس کردار کو پیش کرنے کے نتیجے میں لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک تاجر حجاز سے آیا ہوا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اتنا بہتر آدمی، اتنی اچھی تجارت کرنے والا۔ تو لہذا یہ کردار تھا جس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو کردار اہم چیز ہوتی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے جو ہے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایمان میں قوی ہوں گے، عمل صالح کرنے لے جائیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق بالکل ٹھیک ہوگا، آزمائش کے اختتام، اس کے انتہا کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ کی نصرت ضرور آ کر کے رہتی ہے۔ وقت اب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اس سلسلے میں کہوں۔ وہ جو قرآن نے تو کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔
تمام مصائب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ، وہیں پر آسانی، وہیں پر آسانی۔ یہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے مصیبت لے کر کے، آسانی کیا پیش کی آپ نے؟ ایک وقت آئے گا مقام صنعاء سے حضرموت ایک آدمی جائے گا بلا خوف و خطر، اتنا امن آئے گا۔ دیکھیے وہیں پر ہے، مع العسر یسرا۔ آپ دیکھیے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ہیرا مقام جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا ہوں۔ کہا ایک وقت آئے گا، لوگوں نے آ کر شکایت کیا تھا کہ بھئی قطیعۃ السبیل اور فقر نان و نفقہ، یا اس کے جو ہے اس طرح کی شکایتیں کی کہ اللہ کے نبی بھوک مری ہے اور راستہ بالکل پرامن نہیں ہے۔ تو کہا ایک وقت آئے گا کہ مقام حیرہ سے ایک عورت نکلے گی اور تنہا کعبہ میں جا کر کے جو ہے طواف کر کے واپس آئے گی، کسی چیز کا کسی دشمن کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، انا فتحنا، ابھی وہاں دب کر کے صلح ہو رہی ہے لیکن اسی میں خوشخبری موجود ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ تو لہذا تکلیف کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک آخری بات بتا کر کے جگہ لے رہا ہوں، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کے دوران میدان ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے تیر نکلا یا کوئی شے نکلی، اور ایک سامنے والے جو صحابی تھے ان کے جو ہے ان کا دانت جو ہے ٹوٹ گیا، تو اب قصاص میں ان کے بھی دانت کو توڑنے کا معاملہ تھا۔ اس موقع پر انس ابن نضر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے جب تعلق استوار ہو اور ایمان پر آدمی ڈٹ جائے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر قسم کوئی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو بھی پورا کرے گا۔ کیا اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہتے ہو انس، قصاص کس میں ہے؟ اللہ کے کتاب میں قصاص ہے، اور تم کہتے ہو دانت نہیں توڑے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی نہیں توڑا جائے گا ان کا دانت۔ نتیجے میں وہ دیت لینے کے لیے تیار ہو گئے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کو ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حالات میں کیا ایک بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ پر قسم ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھے؟ ہر چیز میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کو ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے، لہذا ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حسنات کو، خیر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی یہ جو نشست ہے، اس کے بعد کی، اس سے پہلے کی جو نشستیں رہی ہیں، اس کو آخرت کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت ہر بلا سے ہم تماموں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔